بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ارشادات سے، ہمارے تخیلات سے، ہماری خواہشات سے تاریخ نہیں بدلتی۔ تاریخ کا پہیہ اپنی رفتار سے چلتا ہے اور رونتا چلا جاتا ہے جو بھی اس کے راستے میں آئے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی بھی ہے۔ سقراط نے جب زہر کا پیالہ پیا تو یونانیوں نے، حکمران جو تھے، سکھ کا سانس لیا کہ ایک ان کے نوجوانوں کو، ان کی جوان نسل کو گمراہ کرنے والا بیوقوف آدمی جنم رسید ہوا۔ یونان کی اشرافیہ جیت گئی، سقراط کی دانش ظاہرہ ہار گئی۔ وقت گزر گیا، وقت تو گزر ہی جاتا ہے۔ اسکاٹ لینڈ کی جنگ آزادی لڑنے والا ولیم والس کو جب انگلینڈ کے بادشاہ ایڈورڈ اوول نے گرفتار کیا تو اس پر غداری کا مقدمہ قائم کیا۔ اسے برہنہ کر کے، گھوڑوں کے سموں کے ساتھ باندھ کر لندن کی گلیوں میں گھسیٹا گیا اور پھر ناقابل بیان تشدد کے بعد اسے پھانسی دے کر لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا دیے گئے۔ اس وقت کا بادشاہ جیت گیا اور ولیم والز ہار گیا۔ وقت گزر گیا، گلیلیو نے ثابت کیا کہ زمین اور دیگر سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں، تو یہ کیتھولک عقائد کی خلاف ورزی تھی۔ چرچ نے گلیلیو پر کفر کا فتویٰ لگایا، اسے غیر معینہ مدت تک کے لیے قید کی سزا سنا دی۔ یہ سزا 1633 میں شروع ہوئی۔ گلیلیو اپنے گھر میں ہی قید رہا اور 1642 میں وہیں اس کی وفات ہوئی۔ پادری جیت گئے، سائنس ہار گئی، وقت گزر گیا۔ جورڈانو برونو یہ پر بھی چرچ کے عقائد سے انحراف کرنے کا مقدمہ بنایا گیا۔ برونو نے اپنے دفاع میں کہا کہ اس کی تحقیق عیسائیت کی عقیدہ خدا اور اس کی تحقیق سے متصادم نہیں، مگر اس کی بات نہیں سنی گئی۔ اسے اپنی نظریات سے مکمل طور پر تائب ہونے کے لیے کہا گیا۔ برونو نے انکار کر دیا۔ پوپ نے برونو کو کافر قرار دیا۔ 8 فروری سن 1600 کو جب اسے فیصلہ پڑھ کے سنایا گیا تو برونو نے ایک بڑا تاریخی جملہ کہا تھا۔ اس نے کہا، میں یہ فیصلہ سنتے ہوئے اتنا خوفزدہ نہیں ہوں جتنا تم یہ فیصلہ سناتے ہوئے خوفزدہ ہو۔ برونو کی زبان کاٹ دی گئی اور اسے زندہ جلا دیا گیا۔ پوپ جیت گیا، برونو ہار گیا، وقت گزر گیا۔ حجاج بن یوسف جب خانہ کعبہ پر آگ کے گولے پھینک رہا تھا تو اس وقت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے وہ جواں مردی کی تاریخ رقم کی۔ انہیں مسلسل ہتھیار پھینکنے کے پیغامات موصول ہوئے، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ اپنی والدہ حضرت اسما سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اہل حق اس بات کی فکر نہیں کیا کرتے کہ ان کے پاس کتنے مددگار اور ساتھیاں، جاؤ تنہا لڑو اور اطاعت کا تصور بھی ذہن میں نہ لانا۔ ابن زبیر نے سفاک حجاج بن یوسف کا مقابلہ کیا، شہادت نصیب ہوئی۔ حجاج نے آپ کا سر کاٹ کے خلیفہ عبد المالک کو بھجوا دیا اور لاش مصلوب کر کے لٹکا دی۔ ماں کو بیٹے کی لاش کے پاس لایا گیا اور یہ اطلاع دینے کے لیے خود حجاج بن یوسف حضرت اسما کے پاس پہنچا اور کہا، تو نے اپنے بیٹے کا انجام دیکھ لیا؟ آپ نے جواب دیا، ہاں، تو نے اس کی دنیا خراب کر دی، لیکن اس نے تیری آخرت برباد کر دی۔ حجاج جیت گیا، بظاہر ابن زبیر ہار گئے، وقت گزر گیا۔ ابو جعفر منصور نے کئی مرتبہ امام ابو حنیفہ کو قاضی القضاء بننے کی پیشکش کی، مگر آپ نے ہر مرتبہ انکار کیا۔ ایک موقع پر دونوں کے درمیان تلخی اس قدر بڑھ گئی کہ منصور کھلم کھلا ظلم کرنے پہ اتر آیا۔
اس نے انہیں بغداد میں دیواریں بنانے کے کام کی نگرانی اور اینٹیں گننے پہ مامور کر دیا۔ مقصد ان کی اپنی دانش میں بے عزتی کرنا تھا۔ بعد ازاں منصور نے امام ابو حنیفہ کو کوڑے مارے اور اذیت ناک قید میں رکھا۔ بالآخر قید میں ہی انہیں زہر دے کے مروا دیا۔ سجدے کی حالت میں آپ کا انتقال ہوا۔ نماز جنازہ میں مجمع کا یہ حال تھا کہ 50,000 لوگ امڑ آئے۔ ایسا جنازہ اس سے پہلے مسلمانوں نے دیکھا نہیں تھا۔ 6 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ منصور جیت گیا، امام اعظم ابو حنیفہ ہار گئے، وقت گزر گیا۔ تاریخ میں ہار جیت کا فیصلہ ناظرین طاقت کی بنیاد پہ نہیں ہوتا۔ یونان کی اشرافیہ سقراط سے زیادہ طاقتور تھی، مگر تاریخ نے ثابت کیا کہ سقراط کا سچ زیادہ طاقتور تھا۔ ولیم والس کی دردناک موت کے بعد اس کا نام لیوا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر آج ایبرڈین سے لے کے ایڈنبرا تک ولیم والس کے مجسمے اور یادگاریں موجود ہیں۔ تاریخ میں ولیم والس امر ہو چکا ہے۔ گلیلیو پر کفر کے فتوے لگانے والے چرچ اپنے تمام فتوے واپس لے چکی ہے۔ رومن کیتھولک چرچ نے 350 سال بعد تسلیم کیا کہ گلیلیو درست تھا اور اس وقت کے پادری غلط تھے۔ برونو کو زندہ جلانے والے بھی آج یہ بات مانتے ہیں کہ برونو کا علم اور نظریہ درست تھا اور اسے اذیت ناک موت دینے والے تاریخ کے غلط دوراہے پر کھڑے ہیں۔ تاریخ میں حجاج بن یوسف کو آج ایک ظالم اور جابر حکمران کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے، جس کے گردن پہ ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کا خون ہے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر شجاعت اور دلیری کا استعارہ ہیں۔ حجاج کو شکست ہو گئی، ابن زبیر فاتح ہیں۔ جس ابو جعفر منصور نے امام اعظم ابو حنیفہ کو قید میں زہر دے کے مروایا، اس کے مرنے کے بعد ایک جیسی 100 قبریں کھود دی گئیں۔ کسی ایک قبر میں اسے دفن کر دیا گیا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ وہ کس قبر میں دفن ہے۔ یہ اہتمام اس خوف سے کیا گیا تھا کہ کہیں لوگ اس کی قبر کی بے حرمتی نہ کریں۔ گویا تاریخ کا فیصلہ بہت جلد ہو گیا۔ آج سے قریب 100 سال پہلے ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے۔ آج سے قریب 100 سال بعد ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ تاریخ ہمیں روندتی ہوئی آگے نکل جائے گی۔ آج یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ہم میں سے کون تاریخ کی صحیح سمت پہ کھڑا ہے اور کون تاریخ کا غلط دوراہے پر، کون حق کا ساتھی ہے، کون باطل کے ساتھ کندھا ملائے ہوئے ہے، کون سچائی کا علمبردار ہے، کون جھوٹ کی ترویج کر رہا ہے، کون دیانت دار ہے، کون بے ایمان، کون ظالم ہے، کون مظلوم۔ اور ہم میں سے ہر کوئی خود کو حق سچ کا راہی کہتا ہے، مگر سب جانتے ہیں یہ بات دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ اگر ہر شخص نے حق کا علم تھام لیا ہے تو پھر اس دھرتی سے ظلم اور ناانصافی کو اپنے آپ ختم ہو جانا چاہیے۔ لیکن سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اس منظر سے کہیں دور بھٹک رہے ہیں۔ آج سے 100 برس بعد البتہ جب کوئی مورخ ہمارا احوال لکھے گا تو وہ ایک ہی کسوٹی پر ہم سب کو پرکھے گا، مگر افسوس کہ اس وقت تاریخ کا بے رحم فیصلہ سننے کے لیے ہم میں سے کوئی زندہ نہیں ہوگا۔ سو آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، کیوں نہ خود کو ایک بے رحم کسوٹی پہ پرکھ لیں اور دیکھ لیں کہ کہیں ہم یونانی اشرافیہ کے ساتھ تو نہیں کھڑے جنہوں نے سقراط کو زہر کا پیالہ تھما دیا تھا، کہیں ہم برونو کو زندہ جلانے والے پادریوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے، کہیں ہم حجاج کی طرح ظالموں کے ساتھ تو نہیں کھڑے، کہیں ہم امام ابو حنیفہ، امام مالک پر کوڑے برسانے والوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے، کہیں ہم ابن رشد کے خلاف فتویٰ دینے والوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے، کہیں ہم تاریخ کی غلط سمت میں تو نہیں کھڑے۔ اس سوال کا جواب تلاش کر کے
خود کو غلطی پر تسلیم کرنا بڑے ضرف کا کام ہے، جس کی آج کل شدید کمی ہے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، دیکھنا صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی باز امیر نے وہ وقت کیسے گزارا۔ ہمارے جنازے ہمارے سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحم اللہ واسعہ کا یہ فقرہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ یزید کے علاوہ، اس کے 2-3 کمانڈروں کے ناموں کے علاوہ، آپ کو کسی نام کا علم ہے جو یزید کے ساتھ کھڑے تھے؟ آپ کا تعلق کسی بھی عقیدے سے ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، امام حسین کے ایک ایک ساتھی کا نام آپ کو معلوم ہے۔ یہ ہے وہ تاریخ کا سچ جسے ہم نے قبول کر لیا تو ہم کامیاب ہیں، ورنہ تو پھر بابا یہ سب کہانیاں ہیں، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔